ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے, مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی, کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے, اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے, زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی, کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی, اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص, اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, 3 دن تک آپ آتے رہے, اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا, کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے, تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی, لہذا آپ نے ختم کر دی. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ, جن میں بصیرت تھی, وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں, لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے, لیکن چاہت ہے, ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے, بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے, مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے, اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں, اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں. اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا, الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا, بس قیام اللیل رات کی نماز ہے, رمضان میں جماعت سے ہوگی. ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں, کیونکہ بدعت نہیں تھی, کیونکہ دیکھ چکے تھے نا نبی کر چکے ہیں, کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے, حضرت ابو بکر, عمر, علی, عثمان, چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی, کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے, اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حافظ ہے نا, حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے, اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے, الگ جماعت, تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے, پورا ریپیٹ ہو جائے. جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں. صحابہ یہی کیا کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کیا کرتے تھے, حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو, چلو بسم اللہ کرو, آگے کھڑے ہو, ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا, حضرت ابو بکر روکتے, بدعت کہہ کے روکتے اس کو, یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام. حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں, لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے. جماعتیں ہوئیں, ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں. بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے, اس کی آواز اچھی ہے, چلو بھائی آ جاؤ. مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے, اس کی آواز اچھی ہے, چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا, آپ اس کے پیچھے پڑھیں. بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں, بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے, ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے. امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ, ٹھیک ہے نا, وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی, ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے, بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں, کہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ رمضان میں مسجد میں آئے, رات کے وقت دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, ایک رونق مسجد میں.
حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو ایک امام، ایک بڑی جماعت ہو نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے. تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے. وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے. جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا.